ہمارا چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا جو بیان ہے بڑا قابل غور بیان ہے۔ بہت سارے لوگ اس طریقے کی غلطیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن اس بات کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ جیسے بہت سارے لوگ کہ جن پر غسل فرض ہو جاتا ہے، یا تو شادی شدہ ہے تو آپ نے ہم بستری کی ہے، یا تو آپ کے اوپر نارملی طریقے سے خواب کے ذریعہ آپ کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے، چاہے کوئی بھی صورت ہے، اور وہ صورت ایسی ہے کہ آپ کے اوپر غسل کرنا واجب ہو گیا ہے، ضروری ہے۔ اب بہت سارے لوگ اس میں کیا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں پورا دن ناپاکی کی حالت میں گزار دیتے ہیں، ابھی غسل کرتے ہیں، بعد میں کرتے، یہ کرتے، سستی میں۔ بہت سارے لوگ ہوتے آدھا دن گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ بہتر یہ ہے کہ جب بھی غسل آپ کے اوپر واجب ہو، لازم ہو، فوراً غسل کر لینا بہتر ہے۔ لیکن مان لو رات کا وقت ہے تو اس وقت ضروری نہیں ہے کہ آپ رات کو ہی کر لیں، نماز سے پہلے آپ کر لیں، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ جان بوجھ کر کے وقت نکال لیتے ہیں اور ناپاکی کی حالت میں گھومتے رہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جان بوجھ کر کے اگر آدمی ناپاک رہتا ہے تو سب سے پہلا اس کو جو خسارہ ہوتا ہے، نقصان، وہ یہ ہے کہ اس کے گھر کی برکتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ جو گھریلو پریشانی جو آتی وہ جان بوجھ کر کے، جو رات کو غسل آپ کے اوپر واجب ہو اور آپ صبح میں فجر کی نماز سے پہلے کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ جان بوجھ کر کے نمازیں بھی چھوڑ رہے اور ناپاکی کی حالت میں گھوم بھی رہے تو یہ اس کا وبال ہے۔ دوسرا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ناپاکی کی حالت میں رہنے سے بہت سارے گناہ اس پر عائد ہو جاتے ہیں، بہت سارے گناہ اس پر آتے۔ اس میں سے ایک عذاب کا ذکر جو ہو رہا ہے وہ آج ہو رہا ہے، اس کو آپ سماعت فرمائے۔ حضرت ابان ابن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ ہمارے ایک پڑوسی کا انتقال ہو گیا، چنانچہ ہم اس کو غسل اور تجہیز و تکفین میں شریک رہے، یعنی اس کو غسل وغیرہ ہم نے دیا، کفن وغیرہ دیا، اور یہ ساری چیزوں میں ہم شریک رہے۔ مگر جب ہم اسے قبرستان لے کر کے پہنچے تو اس کے لیے جو قبر کھودی گئی تھی اس میں بلی جیسا ایک جانور نظر آیا۔ بلی ہوتی ہے، بلی نہیں لیکن بلی جیسا ایک جانور اس کی قبر میں نظر آیا۔ لوگوں نے اسے وہاں سے نکالنے کی بہت کوشش کی مگر وہ وہاں سے نہیں ہٹا۔ وہ جو جانور تھا اس کو اس کی قبر میں سے ہٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ جانور ہٹتا نہیں ہے۔ مجبور ہو کر دوسری قبر کھودی گئی تو اس میں بھی وہی جانور موجود تھا، دوسری قبر میں بھی۔ پھر تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا، تیسری قبر کھودی، وہاں بھی وہی جانور تھا۔ ہم نے عاجز آ کر لوگوں نے اسی کے ساتھ اس کو دفن کر دیا، وہی جانور جو اندر سے نکلتا تھا اس کو اسی میں پھر ہم نے ساتھ میں دفن کر دیا۔ ابھی قبر برابر ہی کی گئی تھی کہ قبر سے ایک زبردست دھماکے کی آواز سنی گئی۔ جب ہم نے اس کو دفن کر دیا، سب کچھ کرنے کے بعد پھر جب ہم جانے لگے تو اس کی قبر میں سے ایک دھماکے کی آواز آئی۔ اب یہ عذاب کی ایک صورت ہے، کیونکہ اس لیے ہمارے بزرگان دین اور سرکار علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا ہے کہ دیکھیے دنیاوی زندگی تو ایک معمولی چیز ہے، یہ تو کٹ جائے گی کیسے بھی، یہاں آپ کو مشقتیں آئے گی، چلی جائے گی،
لیکن اصل جو مرنے کے بعد جو آپ کی منزل ہے نا، پہلی منزل قبر ہے، اس کو سنوارنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں ہم اور آپ بہت غفلت کرتے ہیں۔ ہر انسان میں بھی اور آپ بھی کہ کب مرنے کے بعد دیکھا جائے گا نہیں، وہ بڑا سخت نازک مسئلہ ہے، وہ بڑی اہمیت والی بات ہے کہ ہم کو ہماری آخرت سنوارنی ہے اور ہماری قبر کی منزل بہتر ہو، وہ کام کرنا ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھیں کہ بھئی دنیا میں آئے ہیں تو 10 سال 15 سال 20 سال 50 سال اچھے سے گزر گئے، آپ کامیاب ہو گئے، نہیں۔ یہاں تو اگر آپ دکھ سہیں گے، تکلیفیں اٹھائیں گے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو تکلیفیں قبر میں آئے گی وہ وہاں جانے کے بعد پتہ چلتی ہے کہ وہ کتنی بڑی مشقت ہے۔ اسی لیے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا کی اگر کوئی کمی ہو تو اسے برداشت کر لو، لیکن آخرت اور قبر کی تیاری اچھے سے کر لو تاکہ تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ ہم اور آپ کیا تصور کرتے، ذہن ہوتا ہے آدمی کا کہ مر جانے کے بعد تو بات ختم ہو گئی، نہیں ختم ہوا، اس کے بعد تو اصل بات شروع ہوتی ہے آپ کی، اس کے بعد تو اصل ہماری بات شروع ہوتی ہے۔ بھلے وہ منزل آخری ہے لیکن ہمارے معاملات کی پہلی منزل ہے وہ، ہم نے جو دنیا میں اب تک جو کیا ہے نا، اس کے تمام نچوڑ کا وہ پہلا حصہ ہے قبر۔ وہاں ہمارے سارے معاملات کی جو شروعات ہونے والی وہاں سے ہونے والی، تو اس کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیے، آپ یہ کتاب کے حوالے سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، ایسا تو یہ نہیں کہ کوئی واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، ابھی کتاب میں ہمارے بزرگوں نے اس کو منقول کیا ہے، بیان کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی قبر میں ایک جانور نکلا، پہلی قبر، دوسری قبر، تیسری قبر میں بھی نکلا۔ اب یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر لوگوں نے عاجز آ کر کے اسی میں اس کو دفن کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد دھماکے کی آواز آئی، لوگ حیرت میں پڑ گیا، یہ کیا آواز، قبر میں سے ایسی آواز آ رہی ہے؟ تو لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ لوگوں نے اس کی بیوی کے پاس آ کر اس کے حالات معلوم کیے۔ دیکھیے پہلے کے زمانے میں لوگ شوہر کے حالات بیوی سے ہی پوچھتے تھے۔ میں نے آپ کو 2 یا 3 دن پہلے بتایا تھا نا کہ ایک شوہر کی اوریجنل جو کوالٹی ہے بیوی سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا ہے، اور بیوی کی اوریجنل کوالٹی اس کے شوہر سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ میں کیسا ہوں میری بیوی کو ہی پتہ ہے، آپ کو تو پتہ ہے، آپ دیکھ رہے ہو کہ جبا ابا لگا کے بڑے سیدھے ہیں، بیان کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، تو اچھے ہی ہوں گے، آپ تو یہی دیکھ رہے ہو، لیکن میری اوریجنل کیا ہے، میری کیفیت، وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، میں کیسا ہوں کیا ہوں۔ تو یہ ہر آدمی کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا بہت کہ یار یہ حاجی صاحب تو بہت اچھے آدمی ہیں، تو پھر ان کے گھر والے کا گھر میں آؤ تو پتہ چلے، ہوتا ہے نا ایسا کوئی بولا مفتی صاحب یار بہت سیدھے اچھے آدمی ہیں، تو میرے گھر والے کہیں گھر میں آؤ تو پتہ چلے کیسے ہے، باتیں تو اچھی کرتے پر ان کے عمل کیسے، اس کو تو میں ہی جانتی ہوں، میری بیوی تو وہی کہے گی۔ حالانکہ اللہ کرے کہ جیسا میں دکھتا ہوں ایسا ہو جاؤ سرکار کے صدقے میں اور آپ کی دعاؤں سے، لیکن یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ ایسی ہر آدمی کے ساتھ ہے کیفیت۔ بہت سارے بڑے لوگ ہوتے ہیں یار بہت اچھا آدمی یار، پھر ان کے گھر کی ہسٹری آپ کھولو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی ان کے حالات کیسے۔ تو ایسا ہر ایک کے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی۔ تو اس لیے پہلے کے زمانے میں لوگ ایسے جب حالات پیش آتے تھے لوگوں سے نہیں پوچھتے تھے کہ یار ان کا کیا ہے، ان جیسے آج ہم اور آپ جو تحقیق کرتے ہیں اس سے تحقیق کرتے جس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم اور آپ جو آج تحقیقیں کرتے ہیں نا اس سے کرتے ہیں جس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں کہ بھئی اس کو پوچھ لیا اس نے کہہ دیا وہ ہو گیا، نہیں، اس کا قریبی کون تھا، اور شوہر کے قریب کون ہوتا ہے، بیوی ہوتی ہے، اور بیوی کے قریب کون ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تو بہرحال پتہ چلا کہ لوگوں نے اس کی بیوی کے پاس آ کر کے اس کے حالات معلوم کیے تو پتہ چلا کہ وہ جنابت سے، جنابت یعنی ناپاکی، وہ جنابت سے غسل نہیں کرتا تھا، ناپاک گھومتا تھا۔ اس لیے کبھی بھی اگر ایسی کیفیت آ جائے کہ ہمارے اوپر غسل ضروری ہو جاتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اسی وقت غسل کر لیں، لیکن مان لو رات کا وقت ہے، ایسی سچویشن ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ہو تو صبح نماز سے پہلے تو آپ غسل کر لیا کریں تاکہ آپ کا کوئی حصہ زندگی کا ناپاکی کی حالت میں
نہ گزرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چھوٹے بڑے گناہوں سے دور رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔